آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جوتے کے بھی پیسے نہیں تھے، سر پہ سر ڈھانپنے کے لیے گرمی کی شدت، نہ پگڑی نہ رومال، ننگے سر ننگے پاؤں یہ غار ثور کے پاس جا کے بکریاں چراتے تھے، پھر شام کو واپس آتے تھے تو ٹکا دو ٹکے ان کو اس کی مزدوری ملتی تھی، وہ آ کے اپنی چاچی کو دیتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اور شروع سے ہی آپ کے ساتھ معجزات تھے، جب آپ کھانے میں شریک ہوتے تھے تو سارے کزنز کو کھانا پورا ہو جاتا تھا، اگر آپ کہیں آگے پیچھے ہوتے تھے تو کھانا کم پڑ جاتا تھا، اولاد زیادہ تھی کھانا تھوڑا ہوتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو تو اللہ نے ایمان دیا، بقیع میں ان کی قبر ہے، تو وہ کہتے جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں آئے گا میں کسی کو روٹی نہیں کھلاؤں۔ آپ ہاتھ ڈالتے تھے تو سب کو پورا ہو جاتا تھا، بلکہ بچ جاتا تھا۔ تو آپ کی عمر جب 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی، تو حضرت ابو طالب کا سفر ہوا تجارتی شام کا، تو آپ نے ضد کی کہ میں بھی جاؤں گا، کہنے بیٹے بڑا لمبا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو وہ رونے لگے، میرا پیچھے ہے کون، پھر میں اکیلا یہاں کیا کروں گا۔ تو پھر ابو طالب کا دل نرم ہوا تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ تو اردن میں ایک جگہ تھی زرقا، گئے ہو نا، اس کے پاس سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا، پادری، اس کا گرجا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا قافلے کو اور آپ پہ نظر پڑی، تو وہ وہاں ایک بڑا درخت تھا، اس میں وہ سستانے کے لیے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا تم آج رات میرے مہمان ہو، ادھر ہی ٹھہرو، صبح تمہارا کھانا کروں گا۔ تو وہ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی ہمیں پوچھتا ہی نہیں تھا، تو آج یہ ضیافت اور سخاوت کیوں ہے؟ کہا وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اگلے دن اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور آیا اور دیکھا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نظر نہیں آئے۔ پوچھنے کا سارے ہو، سارے آ گئے ہو؟ کہاں نہیں کوئی کم ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہے۔ اور کہا اسی کی وجہ سے تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہیں کہاں پوچھنا تھا میں نے۔